بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ایک بار پھر جیسے کہ ہماری روایت ہے کہ کم سے کم ہم سال میں ایک بار اکنامسٹ میگزین کے اوپر بات کرتے ہیں، اور آج ہمارے سامنے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کور یہ ہے ڈاؤن دا ریبٹ ہول۔ ڈاؤن دا ریبٹ ہول جو ہے وہ کیا پر اسراریت رکھتا ہے۔ ویسے تو یہ میگزین ہی پوری کی پوری ایک پر اسراریت رکھتا ہے اور اپنے پیغام ہم تک پہنچاتا ہے، اب اس کے بعد ہم اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کور کو ڈی کوڈ کریں تاکہ جان سکیں کہ کیا چیز ہونے جا رہی ہے اور ہم الرٹ ہو سکیں۔ الرٹ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے۔ الرٹ ہونے کے لیے ہم ان کے میگزینز کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کانٹینٹ کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور ان کو ہم اپنی ایک سمجھ بوجھ سے اور دیکھ کر کے غور کر کے تھوڑا سا توجہ دے کر کے ہم اس کو ڈیکوڈ اگر کر سکتے ہیں تو یہ کوئی گناہ اس میں نہیں ہوتا۔ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آئیے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کے جتنے بھی ٹکڑے ہم کر سکتے ہیں ہم کر لیتے ہیں، اور اس کو غور کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا پیغامات ہمیں مل رہے ہیں۔ کیونکہ جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جنگوں کے حوالے سے کہاں پر حملہ ہوگا، حملوں کے حوالے سے کہاں تباکاریاں ہوں گی، کہاں پر قحط ہوگا، کہاں پر مسائل ہوں گے، کیا ہوگا، یہ میگزین ہمیں انفارمیشن ایڈوانس میں دیتا رہتا ہے، اور یہ کوئی پیشن گوئی نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی وہ علم نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو میں کوئی ایسی بات کروں کہ کوئی ان کو غیب کا علم ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ وہ منصوبہ بندی ہے، یہ وہ منصوبہ سازی ہے جو ایک میں کہہ سکتا ہوں ایک دجالیت کا ایک میگزین ہے، یوں کہہ سکتے ہیں ہم۔ یہ ہے نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو اشارہ تو اسی طرف کرتی ہیں۔ اب اس میگزین کی جو تھیم ہے، اس کور لیٹر کو اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس خرگوش کا نظر آنا، اس لڑکی کا نظر آنا، تو آپ کو یقیناً میں سمجھ گیا کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ ایلس ان ونڈرلینڈ کی تصویر ہے، اور ایلس ان ونڈرلینڈ کو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، تو یہ ان کے کریکٹرز ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، اور اس کریکٹر کو دیکھ کر کے آپ نے ڈائیورٹ نہیں ہونا، یعنی کہ یہ اس حصے کا ضرور سین دکھایا جا رہا ہے، لیکن اس کا اس سین سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ یہ اس پکچرائزیشن میں نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ یہ جو سین دکھایا جا رہا ہے ایک صرف کریکٹر ہیں جو وہاں سے لیے گئے ہیں، اب اس کا بھی کچھ مطلب ہی ہوگا نا، تو آئیے ہم اس کو پورا مطلب سمجھتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایکٹیویٹی ہو کیا رہی ہے، یہاں پر خرگوش کیا کر رہا ہے، یہاں پر لڑکی کی صورتحال کیا ہے۔ لڑکی کو غور سے دیکھیے، کیا وہ حیرت زدہ نہیں ہے، کیا وہ حیران نہیں ہے، کیا وہ پریشان نہیں ہے؟ بالکل وہ ہے۔ اور اس ٹائم خرگوش کر کیا رہا ہے؟ خرگوش ایک گڑھے کی طرف دیکھ رہا ہے، اور وہاں پر جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ غالباً اس کی جس طریقے سے نظر ہے یہ بہت اندر تک دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اس خرگوش کو بھی دیکھ لیجئے اور آپ اس لڑکی کو بھی دیکھ لیجئے، اور اس کے درمیان میں کچھ سکوں کو دکھایا جا رہا ہے، تو وہاں پر پہلے ہم اس کو فائنل کر لیتے ہیں کہ سکوں سے مراد کیا ہے۔ یہ سکے کوئی سادے نہیں ہیں، مطلب اس کے اوپر کوئی ممالک کے نشانات نہیں ہیں سوائے ڈالر کے مارک کے، باقی اگر آپ دیکھیں تو یہ مالیاتی اداروں کے نشانات ہیں، جس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے، اور دنیا کے تمام مالیاتی اداروں کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے۔ وہ تمام کے تمام اگر آپ دیکھیں تو قطار بنائے بہت خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، بغیر کسی فورس کے ایک کھڈے میں اپنے آپ کو گھراتے ہوئے خوش ہو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے ایک کھڈا کھودا گیا ہے یا کھڈا موجود آ چکا ہے اس سین کے اندر، اور تمام کے تمام جو فائنینشیل ادارے ہیں وہ بھاگ کے اپنی مرضی سے، ظاہر سی بات ہے بھاگ کے آ رہے ہیں، اور وہ کودتے جا رہے ہیں ون بائی ون۔ ایک سکہ کود بھی چکا ہے، اس کے بارے میں آخری بات کرتے ہیں، لیکن جو سکہ نہیں کود رہا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تمام سکے کود رہے ہیں، ایک سکہ جھوم رہا ہے، ناچ رہا ہے، اور اپنے ایک ہاتھ سے، یعنی کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہے کہ کودو اس کھڈے میں کودو، جیسا وہ یہ کہہ رہا ہو۔ اس کی شکل کو آپ پہچانتے ہوں گے کیونکہ سب سے مشہور کرپٹو کرنسی کی یہ شکل ہے جس کو آپ کہتے ہیں بٹ کوئن۔ اور کرپٹو کی اگر ہم بات کریں تو کرپٹو کے اندر بٹ کوئن کے اوپر چائنا کے اندر پابندی لگی، اور اگر کسی کے پاس یہ برآمد ہوتے ہیں یا کسی کا لنک جڑتا ہے کرپٹو کے کرنسی کے اس بٹ کوئن سے تو اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا، یہ وہاں پر اعلان کیا گیا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل یون آ رہا ہے وہاں پر، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ملک کرنسی کو نہیں مانیں گے۔ اگر یہ سارے مالیاتی ادارے کود جائیں گے، جو کہ کود رہے ہیں، جو ہمیں بتایا گیا ہے،
تو اس کے بعد رہ کیا جائے گا؟ اگر آپ اس منظر کو دیکھیں تو اگر یہ سارے مالیاتی ادارے کود جائیں گے تو آخری سکہ کون سا رہ جائے گا جو کہ نظر آ رہا ہے؟ تو غالب گمان یہی ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف کرپٹو جو کودنے کی نیت نہیں رکھتا اس کھڈے کے اندر، باقی تمام کود جائیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس کھڈے کو کرپٹو کرنسی جانتی ہے۔ تو اگر تمام کے تمام مالیاتی ادارے اس کھڈے میں غرق ہو جائیں گے یا دفن ہو جائیں گے یا چلے جائیں گے تو وہ کہاں پہنچ جائیں گے، وہاں پر کیا دنیا ہوگی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یا ان کو دفن کر دیا جائے گا یا زمین سے ہٹا دیا جائے گا، مالیاتی اداروں کی شکل بدل جائے گی اور جو کرپٹو کرنسیز ہیں اس کو ہی صرف رائج کر دیا جائے گا۔ تو پھر آپ کے اور میرے ہاتھ میں کیا رہ جائے گا؟ یہاں پر اس ٹائم بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھ بھی رہے ہوں گے، وہ لوگ کرپٹو کرنسی سے پیار بھی کرتے ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں اور اپنا بہت بڑا سرمایہ وہاں لگا بھی دیا ہے، اور اس سے انہوں نے بہت سارا پیسہ بنا لیا ہے۔ اس کے تبلیغ کرنے والے بھی ہیں کہ ہمیں کرپٹو کرنسی میں آ جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر ایک سکہ، ایک چھوٹا سا سکہ، اب سکہ تو ہوتا نہیں ہے، کرپٹو ہی ہے، لیکن وہ ایک سکہ آپ کو کروڑوں پتی بنا سکتا ہے۔ یعنی کہ آج جو اگر بٹ کوائن کی بات کریں تو وہ بہت تیزی سے اوپر اور بہت تیزی سے نیچے آنے کے لیے مشہور ہو چکا ہے، لیکن اگر کرپٹو کرنسی میں ہم آ جائیں گے تو آپ کے پاس پاور کیا رہ جائے گی؟ مطلب آپ کے پاس ہاتھ میں کیا ہوگا؟ اس ٹائم ہمارے ہاتھ میں کیا چیز ہوگی سوائے ڈیجیٹلی نمبرز کے؟ اور کسی کو اگر پیسے دینے ہیں، کسی سے اگر پیسے لینے ہیں تو کیا جس طریقے سے آج ہم کر رہے ہیں، ایک فیز اس کا چل رہا ہے جس کے لیے ہمیں تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کی جو پریکٹس کرائی جا رہی ہے، میں اس کو یہ کہوں گا کیونکہ یہ صرف پریکٹس ہے، آپ نے الٹیمیٹلی فیز 2 میں جانا ہے۔ تو فیز 1 میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ فیز 1 میں ہم آن لائن بینکنگ کر رہے ہیں، کسی کو پیسہ ٹرانسفر کرنا ہو تو ایک کلک پہ ہو رہا ہے، اگر آپ کو بل پے کرنا ہو تو آپ موبائل سے کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کو، آج میں دیکھتا ہوں پاکستان میں کسی کو 500 روپے بھی دینے ہوں یا 200 بھی دینے ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ موبائل سے پیمنٹ کر دیتا ہے، کہتا ہے میں پیسے لانا بھول گیا، لیکن موبائل تو وہ لانا نہیں بھولتا، کیونکہ سب کچھ چھوڑ دے گا، موبائل نہیں چھوڑے گا، تو وہ کہتا ہے میں آپ کو 200 روپے آپ کے بینک نمبر کے اوپر، آپ کو جو موبائل نمبر ہے اس پر سینڈ کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں پہلے ہی ڈیجیٹل نمبر کے ساتھ آ گئی ہیں، لیکن یہ فیز 1 ہے، یہ فیز 2 قطعی طور پر نہیں ہے۔ ہم کو ڈیکوڈ کر رہے تھے تصویر کو، دوبارہ سے اس تصویر کو غور سے دیکھیے۔ اسی گھڑے کے ساتھ جو ہے آپ کو بالکل نیچے لڑکی کے پاؤں کے پاس جو ہے آپ کو سانپ نظر آ رہا ہوگا۔ اس سانپ کی ایکٹیویٹی، نمبر 1 ایکٹیویٹی کیا ہے؟ یہ سانپ جو ہے قطعی طور پر لڑکی کو ڈیمیج کرنا نہیں چاہتا اور لڑکی کو بھی اس سانپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ جو سانپ ہے یہ دیکھ رہا ہے گھڑے کی طرف یا کھڈے کی طرف، اور اس کے علاوہ اگر آپ اس سانپ کو زوم کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر وہ ڈیجیٹل نمبرز الفا نومیرک نظر آ جائیں گے جو کرپٹو کرنسی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب اگر اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ سانپ کے اوپر کیوں ڈالا گیا ہے، اس کو جوڑا گیا ہے، تو اگر اس کو سانپ سے جوڑا جا رہا ہے تو سانپ شیطانیت میں آتا ہے، سانپ دشمنی میں آتا ہے۔ تو اگر کرپٹو کے یہ ڈیجیٹل نمبر میرے دوست ہوتے تو یہ کبوتر کے اوپر لکھ دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ سانپ پہ لکھا ہے تو میرے لیے سانپ کا درجہ دشمن کے برابر ہے۔ آپ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے، ازیوم کرتے ہوئے، آپ ہلکی سی، مثلا اگر میں 1 منٹ لوں تو آپ اگر پڑھتے ہیں، اگر آپ کبھی دجالیت کو پڑھتے ہوں گے، ہم اکثر اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، اگر آپ دجالیت کو پڑھیں گے تو آپ سنیں گے ون ورلڈ، شیطانیت کو پڑھیں ون ورلڈ، ون گورنمنٹ، ون رول، یہ آپ سنتے ہوں گے۔ اس پر ہم نے کافی بات کی بھی ہے اور کافی بات کرنے جا بھی رہے ہیں، آگے بھی بات کریں گے۔ اس طریقے سے اگر آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بھی پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ایک خوبصورت، شاندار اور پرامن حکومت کی بات سننے کو ملتی ہے کہ ان کی حکومت میں زمین جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں اپنا خزانوں کے منہ کھول دے گی اور آسمان سے بارش برسے گی۔ تو وہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر اگر آپ دجالیت کو پڑھتے ہیں، میں یہ ماننے والی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر پڑھا ہے آپ نے، یا آپ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو پڑھا ہے یا اس وقت کو پڑھا ہے، دونوں صورتوں میں آپ کو ممالک نظر نہیں آئیں گے، یعنی کہ ون ورلڈ، ون گورنمنٹ، تو ون کرنسی، یعنی کرپٹو کرنسی جسے کہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اگر ملک ایک ہوگا، دنیا ایک ہوگی، تو وہاں پر ممالک کا اگر سیپ ختم کر دیے جائیں تو ایک حکومت، ایک دنیا اور ایک کرنسی کے اندر ہی پھر آپ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز کو بہت سارے لوگ الگ الگ، یعنی کہ ایک ہی ملک میں 4 کرنسی چل رہی ہوں۔ تو وہاں پر سمجھ میں آتی یہ بات کہ یہ جو جتنے مالیاتی ادارے ہیں جو اس ٹائم ورلڈ کو چلا رہے ہیں، یعنی کہ اگر IMF ہے تو IMF کے جو بھی کرتوت کارنامے ہیں، جس کی جتنی دخل اندازی وہ کرتا ہے ممالک کے اندر،
وہ اگر کسی کو ادھار دیتا ہے تو وہ دخل اندازی بھی کرتا ہے. وہ ایک اس کے اوپر کبھی دوبارہ بات کر لیں گے کہ آئی ایم ایف کس طریقے سے اور کس حد تک جو ہے وہ آپ کو، اور کیوں ممالک جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے کانٹریکٹس کو لوگوں کے سامنے لے کر نہیں آتے کہ انہوں نے ہم سے کیا کہا ہے، جو کہ اگین ایک جرم ہے. لیکن دنیا بھر میں کوئی بھی ملک آپ کو آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں اس کے اوپر کبھی بریفنگ نہیں دیں گے. تو بہرحال اگر ہم یہاں پر ہم دیکھیں تو وہ تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہ ایک کھڈے میں ہمیں جاتے نظر آ رہے ہیں، اور ایک سکہ جو ہے وہ گر چکا ہے. اب اس کے بارے میں جو ہے مجھے علم نہیں ہے کہ وہ سکہ کون سا ہو سکتا ہے. کچھ اس کے بارے میں الگ گمان رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف ہو سکتا ہے کوئی اور سکہ ہو. اس کے بارے میں ہمارے علم نہیں، کیونکہ نظر ہی نہیں آ رہا، اس لیے ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشانیاں جو ہیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، ہم دیکھ تو رہے ہیں. ابھی ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو اگنور کر لیں، ہماری مرضی ہے کہ آپ مجھے بھی پاگل قرار دے دیں کہ اس کے اوپر بات کرنا فضول ہے، یا پھر اس بات کا فیصلہ کریں کہ جو طاقتیں اپنا مظاہرہ کرتی رہی ہیں اور بہت کامیابیاں ان کو مل چکی ہیں، اور اب تک جو کچھ بھی انہوں نے سوچا مجھے وہ نظر، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. اب آنکھیں تو ہم بند کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے جو بھی وہ چال چل رہے ہیں اب تک اس کے اندر مجھے ان کی کامیابیاں بھی نظر آ رہی ہیں. یہ چیز جو نظر آ رہی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. اگر اس طرف ہم چلے گئے تو پھر ان کی مرضی ہے کہ آپ ارب پتی ہوں، اور ان کی مرضی ہو کہ جب صبح آپ اٹھیں تو آپ ایک فقیر ہوں. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.